فرمایا سبحانا ربکا رب العزت اما یصفون۔ میرے حبیب تسبیح کے لائق ہے تیرا رب، اور تسبیح لائق ہی اسی کے لیے ہے جو کم از کم محمد کا رب ہو۔ سمجھ میں آئی؟ جی بڑی نوازش، سبحانہ، بڑی نوازش، سبحانہ ربکا، تسبیح کے لائق ہے کون؟ تیرا رب۔ ترجمہ جو آگے غلط کیا جاتا ہے میں اس کی اصلاح کا ترجمہ کیا جاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرے رب کی تسبیح، کون؟ جو عزت والا ہے، حالانکہ یہ ترجمہ ہی نہیں۔ اگر آیت ہوتی نا سبحان ربک والعزت عما یصفون تو یہ ترجمہ ہوتا۔ لفظ ہے سبحان ربک رب العزت، جیسے وہ تیرا رب ہے ویسے ہی عزت کا رب ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے، صحیح، کوئی عطف نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے عزت اور محمد بلا فصل ہیں۔ بس اب آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں گا۔ تسبیح کے لائق ہے حبیب کون؟ رب کا، تیرا رب، رب العزت، اور عزت کا رب۔ جیسے محمد مخلوق ویسے عزت مخلوق، محمد اور عزت بلا فصل ہیں۔ اگلا حصہ وہ اس سے بھی عجیب ہے، اما یصفون۔ اور میرے حبیب یہ کائنات کے واصف جو مل کے اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں نا، اما یصفون، تیرا پروردگار ان سے بہت بلند ہے۔ خیر سن لیں، یہ جو واصف مل کے اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، تیرا رب ان سے بہت بلند ہے۔ کائنات مل کے یہی کہتی ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، یہی کچھ کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتا ہے میں اس سے بہت بلند ہوں، نہیں تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو عزیزو، محمد کا رب، عزت کا رب، یہ عزت کیا ہے؟ بس یہی سمجھ لو، میں بات شروع کر دوں گا۔ تمہید کے لیے یہی بات ہے، اتنا سن لیں۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے عزت مومنین کے لیے ہے، عزت اس کے اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور منافقوں تو عزت کا علم ہی نہیں رکھتے۔ پھر سن لیں، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا یعلمون، منافق کو عزت کا علم ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے عزت ایمان و نفاق کی سرحد کا نام ہے۔ سلامت رہیں۔ یہ اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے کیا عزت؟ دنیا کے ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں عزت دار ہوں، تاجدار سے فقیر تک، شہنشاہ سے گداگر تک، ہر بندے کا دعویٰ ہے عزت دار میں ہوں۔ اس کا معنی بندہ کہ میں عزت رکھتا ہوں، دار ظرفیت کے لیے ہے، فارسی کا لفظ ہے ظرفیت میں، یعنی میں عزت رکھتا ہوں۔ امام کلونی والوں، سید و غیر سید و ارد و گرد سے آئے ہوئے مومنین، بس پہلا تو فرض کرنے لگا ہوں، عزت کیا ہے؟ شام کا دربار ہے، دربار کے تخت پہ تخت والا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے مشاوروں سے مشاورت کی، اس نے کہا کہ کوئی ایسا بہانہ بناؤ، ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میں علی کے دستار حقیقی کے وارث حق کو اپنے دربار میں بلا کے عزت سے محروم کر دوں۔ میں نے سرکار ہی پڑھنا ہے، لیکن جو پڑھ چکا ہوں اس میں سے نہیں پڑھنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں جو پہلے پڑھ چکا ہوں وہی آج پہ، ایک جملے کی بار بار فرمائش ہے وہ میں دہرا دوں گا، صرف وہ بار بار مومنین کی فرمائش ہے۔ بس یوں سمجھو، اس نے دعوت دی مولا حسن کو، مولا حسن گھر سے نکلے، خاموشی اتنی دیر ہی مجھے چاہیے تھی، اس سے آگے خاموشی نہیں، اور زمین کی تنابیں ٹوٹنی چاہیے۔ مولا حسن گھر سے چلے، اس نے دربان سے کہا جب حسن آئے نا پردے نہیں ہٹانے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا توہین ہوگی۔ بس حسن چلتے چلتے دربار کے دروازے پہ پہنچے، اللہ جانے مشیت کیا تھی،
हवा का एक झोंका चला, एक पर्दा इधर उड़ा, एक पर्दा इधर उड़ा। सलामत रहे, सलामत रहे जी। अगले जुमले पे मेरा साथ देना। सही, जैसे पर्दे उड़े, सरकार हसन चलते चलते तख्त वाले के करीब आए, तख्त वाले का रंग पीला है, आंखें माथे पे आ गई हैं, पसीने पसीना है, कांप रहा है। सरकार हसन देख के फरमाते या वीर शाम अमा तालम नहनु इज्जतुल्लाह व किबरियाहु। और शाम के कुत्ते, तू नहीं जानता हसन नाम नहीं, हसन अल्लाह की इज्जत का नाम है। सलामत रहे। आज नहीं, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश चौधरी साहब, बड़ी नवाजिश। सरकार फरमाते अमा तालम नहनु इज्जतुल्लाह व किबरियाहु। तू नहीं जानता हम 14 के 14 अल्लाह की इज्जत है। किसी की जुर्रत क्या है कि अल्लाह की आबरू को बेआबरू करके दिखाए। नहीं नहीं, इमामिया कॉलोनी वालों हाथ उठे हैं, फिर ताईद भी चाहूंगा। हसन है अल्लाह की इज्जत। अगर जिंदगी में हसन कुछ कर ना सके, इज्जत नहीं रहती, फिर आज के बाद सोच के कहना कि हसन ये नहीं कर सकता। अगर हसन ना कर सके, हसन की तौहीद नहीं, तौहीन नहीं, तौहीद बेआबरू हो जाएगी। नहनु इज्जतुल्लाह व किबरियाहु। हम 14 क्या हैं अल्लाह की? हम हैं अल्लाह की, हम हैं अल्लाह की। सिर्फ इज्जत नहीं, इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, व किबरियाहु। चल अब सब ना बोलना, ना बोलना, सब जिसकी समझ में सिर्फ वही बोले, बाकी हाथ बांध के बैठे रहना। व किबरियाहु, हम उसकी इज्जत भी हैं, हम उसकी किबरियाई भी हैं। सही क्या जी? हम उसकी किबरियाई भी हैं। तो फिर आज के बाद अगर मुअज्जिन कहे ना अल्लाहु अकबर, तो मानी यही बनेगा अल्लाह ही 14 वाला है। सलामत रहे, बड़ी नवाजिश। हम अल्लाह की इज्जत भी हैं, बिस्मिल्लाह बाबा जी, हम अल्लाह की इज्जत भी हैं, उसकी इज्जत भी हम, उसकी बड़ाई भी हम, वो पहचाना भी हमसे जाता है। सरकार देके फरमाते खुदा के लिए जागना। ये तो है हसन। एक दिन सजदे में ना हसन के बाबा एक दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा लौ किन्नी वजूदन व लौ लस्ती लौ किन्न वजूद ज़हूरक। अली मुस्कुरा के कहते हैं पालने वाले, अली मानता है अगर तू ना होता मुझे वजूद ना मिलता। तू भी तो मान, अली ना होता तुझे ज़हूर ना मिलता। जी जी, अगर अली ना होता, सलामत है, अगर अली ना होता तुझे ज़हूर ना मिलता। वो वजूद का मालिक, अली ज़हूर का मालिक। यही तो हसन कह रहे हैं। सरकार देके फरमाते तुझे नहीं पता, हमसे ही वो मुअज़्ज़ज़ है। ऐसे बड़ी बात नहीं है अगर समझ में आ गई तो। हमसे वो मुअज़्ज़ज़, उससे हम मुअज़्ज़ज़। दरबार वाला देके कहता है अच्छा हसन जरा बैठो दाईं जानिब। हसन कुर्सी की दाईं जाने बैठे। और आपने सुना ना, इसने थाल दिया था जवाहरात का, बात यहां तक सुनी हुई है ना आपने। थाल दिया था, मौला ने वो कबूल कर लिया था। वो एक मोची जूती लेके आया था, ये भी याद है। अगली बात सुनाने लगा हूं, ये सुनी हुई है, मैं इसे छेड़ता ही नहीं। बाखुदा बाबा शारा शाह जी, बिस्मिल्लाह। जब मैंने पढ़ा बाखुदा, मुझे मेरे तो 14 के 14 तबक रोशन हो गए। मुझे नहीं पता मेरे मजमे की सूरत हल क्या होगी। मोची जूती लाया ना, मौला ने पहले तो वो जवाहिर उठा के मोची को दिए, ये जूती की उजरत है। इब्ने अब्दा रब्बे, एक आशिक बैठा था हसन मौला का, मौला ने एक दफा नालैन पहनी, उतार के उसे दे दी।
والوں اس بات کو سوچنا بعد میں صحیح، حسن نے جس جوتی کی اجرت کوئی دے وہ جوتی بھی پہننے گوارا نہیں کی. سلامت رہے. اس موچی نے دربار میں کھڑے ہو کے جب مولا کی سخاوت دیکھی تو مولا کی نعت پڑھی. لمبی جوڑی نہیں، ایک جملہ اس کی نعت کا سن لو. ایڈے سو کھاج نہیں چھڑنا میں تینوں بانا ہے. بھائی ہیں میرے اور میں نے آج ان کی منت کی اور ان کی مہربانی ہے میری منت مانی. فخر ہوتا ہے نا بھائیوں پہ. نعت سننے پہ دل ہے. ایک یا دو جملے وہ دے کے کہتے ہیں ما مثلا کا یبنا ابی تراب. یہ واقعہ سنا ہوا نا آپ نے، میں اس کی اگلی بات آپ کو سنانے لگا. ما مثلا کا یبنا ابی تراب یا قائم مقام علی ابن ابی طالب. اس سے بڑی بات ہے نہیں. امامیہ کالونی والوں لکھنا لوہے دل پہ. وہ دیکھ کے کہتے تیری مثال کون ہو سکتا ہے، تو علی کا قائم مقام ہے حسن. جو سمجھ نہیں آئی وہ خادم سمجھائے گا. مجھے پتا تھا پریشانی ہونی ہے. پھر سن لو. تیری مثل کون ہے کہ تو قائم مقام ہے، حالانکہ علی کائنات میں قائم مقام جلی ہے. یوں سن لو. حسن نے دربار والے کو مخاطب کیا. دیکھیں فرماتے ہیں دربار والے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تعارف سن لینا. فرماتے ان الذی صلی صلاۃ الجنازۃ امیر المومنین. اور یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی ممبر پہ ہی نہیں پڑھے. فرماتے ہیں ان الذی صلی صلاۃ جنازۃ امیر المومنین. حسن دیکھ کے فرماتے ہیں اے شام والے میرا مقابلہ کرے گا، میں علی کی نماز جنازہ کا امام ہوں. پھر سن لو میں علی کی اللہ. حالانکہ علی وہ ہیں نبی دنیا سے گئے ہیں نا. علی نے نبی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. شیعہ سنی روایت ہیں. سب کو کہا تھا کہ توفو لسیدی و مولائی وصلو علیہ وآلہ. سرکار نے دیکھ کے فرمایا تھا کسی کی جرت ہی نہیں کوئی اس کا جنازہ پڑھے، بس اس کا طواف کرتے جاؤ اور درود پڑھتے جاؤ. حسن علی کی نماز جنازہ کے امام. دیکھ کہتے ہیں حسن یہ تم ہاشمی جو ہو ماں پہ بڑا فخر کرتے ہو. سن لو. تم اپنے آپ کو فاطمی بڑی فخر سے کہلواتے ہو. یہ طنز کیا اس نے. حالانکہ دنیا تو باپ کے نام پہ فخر کرتی ہے، تم ماں کے نام پہ فخر کیوں کرتے ہو؟ تم اتنا نام علی فخر علی کے نام پہ نہیں کرتے جتنا فخر فاطمہ کے نام پہ کرتے ہو. جاگنا خدا کے لیے. سرکار دے کے فرماتے پہلی بات تو یہ ہے یہ تو نے توہین نبی کی ہے. کیونکہ اگر علی مفضول تھے تو نبی نے مفضول کو فاضلہ کا رشتہ دے دیا. توہین تو رسول کی ہے نا. جو جملہ حسن نے کہا ہے وہ سن لو اور کلیجے میں ٹھنڈک اتر جائے گی علی والوں کے. حسن دے کے فرماتا یا امیر شام اما تسمع ان یوم القیامت یدعى الناس باسماء امهم ولكن يدعون وشیتنا ومحبین وموالنا باسماء ابائهم. سرکار دے کے فرماتے ہیں امیر شام. ایک روایت ہے پہلے سن لو کہ قیامت کے دن ہر بندہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. یہ بڑی مشہور روایت ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں. حسن مولا نے اس کی تقسیم کی ہے. سرکار دے کے فرماتے تو نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ قیامت کے دن دنیا کا ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. صرف میرے شیعہ ہی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے. میں آخری بندے تک امامیہ کالونی والوں ایک فیصلہ دینا چاہتا ہوں. حسن دے کے فرماتے لے ان قید ابوابہم. فرماتے اس لیے کائنات میں اگر کسی کی بلدیت مشکوک نہیں ہے وہ تو صرف میرے شیعہ ہی ہوا کرتا ہے. سلامت رہو سلامت رہو. بسم اللہ بابا جی. ایک جملہ اگر ناراض نہ ہو تو میں سید آدھے کی فرمائش پوری کر دوں. بانی ہیں بشیر شاہ کے والد صاحب ہیں جی. لوری بھی میں سنا دوں گا انشاءاللہ لیکن لوری اپنی قیمت پہ.
بابا جی نے بار بار مجھے فرمائش کی حکم دیا، بانی ہیں جشن کے، انہوں نے کہا بی بی فضا کی شان میں بھی کچھ بتا دیجیے گا. بس فضا کی اس سے بڑی شان کوئی نہیں کہ حسن کو لوریاں دینے والی کا نام فضا ہے. ایک منٹ، سلمان نے ایک دن دستک دی تھی جناب پاک بی بی کے در پہ، فضا آئی تھی. فضا نے کہا بھائی سلمان ایک بات کہوں. سامنے سلمان ہے، ذہن میں رکھیں سلمان کا معیار کیا ہے. سلمان کہتے کہیے فضا. کہا انی اولو من دخلت فی الجنت. سلمان میں وہ ہوں جو جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سلمان دیکھ کے کہتے مجھ سے بھی؟ کہتے تو کیا ہے سلمان، میں نبی سے بھی پہلے جاؤں گی. بابا جی بی بی فضا کی شان پہ کچھ کہنے لگا ہوں. سلمان تو کیا ہے، میں محمد مصطفیٰ سے پہلے جاؤں گی. علی سے بھی؟ کہا سلمان ہاں علی سے بھی پہلے، نبی کی بیٹی سے بھی پہلے، کہا بطول سے بھی پہلے. اب چہروں پہ پرچھائیاں نہیں بننی چاہیے امامیہ کالونی والوں، شک کی دراڑ نہیں آنی چاہیے ان کے فضائل میں. سلمان کانپتا ہوا ہے، سرکار بڑی سر چڑھ گئی ہے آپ کی فضا. کیا کہا سلمان؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں حسنین کی اماں سے بھی پہلے جاؤں گی. نبی کہتے سلمان اتنی سی بات ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. سلمان کا ہاتھ نبی نے پکڑا، در پہ آئے. بیٹی فضا، میں نے بڑی نوازش سلامت رہیں، بڑی نوازش جی. آنسوؤں کا آنا ہی یہ معرفت کی نشانی ہے اور مقبولیت کی ہے. کم از کم سید اب ضرور ہاتھ کھلنے چاہیے سادات کے اور بیٹھنا نہیں زمین پہ. فضا بیٹی آپ نے یہ کہا؟ ہاں سرکار دیکھا پھر آپ کے سامنے بھی. سلمان کہتا آپ نے دیکھا آپ کے سامنے بھی، اقرار کریے. سربان صبر کر، فضا سے جواب تو پوچھ. بیٹی فضا آپ جواب دے دیجئے نا سلمان کو. جاگنا خدا کے لیے. بے فضا دیکھ کے کہتی ہے بھیا سلمان بات اتنی سی ہے جس کے تو پہنچ نہیں سکا. فضا بتاؤ. کیا سرکار آپ نے نہیں فرمایا جنت میں سب سے پہلے آپ کی بیٹی سیدہ زہرا جائے گی؟ ہاں. سرکار کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں ناکا پہ بیٹھ کے. بی بی دیکھ کے کہتے ہیں بھائی سلمان اتنی سی بات ہے، بطول ہوگی ناکا پہ اور ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. سلامت رہے. بڑھ کے نعرہ لگاونا، اس نعرے کی آواز نہ جب اٹھاونا، اچھا بول کے دل کھول کے نعرہ یاد. سلامت رہو. صحیح بس فرمائش پوری. سید راضی میں آگے بڑھوں، دو جملے اور کہوں اور بھائی عمران کو ممبر دوں. صحیح. کہا ماں کے نام پہ فخر کرتے ہو. سرکار دے کے فرماتے ہیں امیر شام تجھے بتاؤں ہم کون ہیں. سرکار دے کے فرماتے ہیں امی عرفت عند الملائکۃ کالتسبیح وامکم عرفت بالشوم او المدائن او الاسواق. ترجمہ میں نے سارا نہیں کرنا، اشارے کر کے گزر جاؤں گا، اشاروں پہ ہی گزارا کر لینا. حسن دے کے فرماتے ہیں ہاں تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے ہماری ماں فرشتوں میں تسبیح کے طور پہ مشہور ہے. ہماری ماں مشہور ہے فرشتوں میں تسبیح کے طور پہ، اور تمہارے گھر والے مشہور ہیں بازاروں میں. سرکار عقیل کا نام سنا ہے؟ عقیل مولا کا سرکار امیر ممکنات کے بھائی ہیں جناب عقیل. جناب عقیل بھی شام آئے تھے. بسم اللہ بسم اللہ. صحیح سرکار عقیل آئے تھے شام. شام والے نے سرکار عقیل سے ایک بات کہی تھی. عقیل تم ہاشمی جوان جوشیلے بڑے ہوتے ہو. امامیہ کالونی والوں سمجھ جانا بات. تم ہاشمی جوان جوشیلے بڑے ہوتے ہو. سرکار عقیل مسکرا کے فرماتے ہاں یہی فرق ہے، ہاشمیوں کے جوان جوشیلے ہوتے ہیں، بنو امیہ کی اس سے آگے نہیں ہے گنجائش. سلامت. 3 جملے گینے کے. جی اچھا 5 کر دینے. 5 جمع 2 7 تے میرے نام عدد بھی 7 ہے.
تے علم جفر دا قانون ہے، دنیا کے جس بندے کے نام کے عدد 7 ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بے وفا نہیں ہو سکتا. جی میرے اللہ توقع نہ رہے. یہ قانون ہے علم جفر کا. اگر کسی کو جفر پہ جاننے والے بیٹھے ہیں، سرکار عباس کے عدد کتنے ہیں بھلا؟ 70. دیکھیے عین کے 70 7 ہیں، عین کے 70، بے کے 2 الف کا 1، سین کے 60، یہ بنتا ہے 133. 3 3 6 اور 1 7. وفا پہ قبضہ ہے عباس کا. جی اور اسی لیے آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں. جی اور لغت کے حلقات 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں. آگے میں نے جانا نہیں، بس یوں سمجھ لو صحیح. سرکار لے کے فرماتے ہیں تو کیا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ بندے بیٹھے تھے وہ بڑے جوشیلے ہوئے، تیریں تلواریں. ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے دل تو کرتا ہے حسن تجھے قتل کر دوں. جاگنا خدا کے لیے، غیرت مندوں کے لیے بات ہے. حسن دل تو کرتا ہے تجھے قتل کر دوں. جشن کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو مجھ سے آ کے پوچھ لینا، میں صحیح ترجمہ کر دوں گا، ابھی اس پہ گزارا کرنا. حسن دل تو کرتا ہے تجھے قتل کر دوں. سرکار دے کے فرماتا ہے کیف تقتلنی لأن لم یقتلوا من جلس بفراش زوجتک. سرکار دے کے فرماتے ہیں مجھے قتل کیا کرے گا بے غیرت؟ تو نے تو اسے قتل نہیں کیا جسے رات اپنی زوجہ کے بستر پہ دے کے آیا. جی جی یہ غیرت کے امام ہیں. 10-12 بندے کھڑے ہوئے، میں نے دیکھے گھور گھور کے دیکھا حسن کو. جملہ بڑا نفیس ہے، میں آرام سے کہہ دیتا ہوں نفیس لوگوں کے لیے. جب وہ گھورنے لگے نا حسن کو، حسن دیکھ کے فرماتے ہیں اتخاف الاسد من الکلاب، اتخاف الاسد من کلاب. سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں تو کتوں کی بھونک سے شیر کو ڈرانا چاہتا ہے. اتخاف الاسد من الکلاب، تو کتوں کی بھونک سے شیر کو ڈرانا چاہتا ہے. من یلعب بالموت فی المہد امہات، تو اسے موت سے ڈراتا ہے جو ماؤں کی گود میں موت سے موت کا کھیل کھیلا کرتے ہوں. اور بس اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں. لگا دے کے فرماتے ہیں دیکھو میں حسن مجبور نہیں، لو شئتو جعل عراق شامن والشام عراقا وذکر انسا والانس ذکرا وابدل الاجناف. سرکار دے کے فرماتے ہیں جانتے ہو میں حسن وہ ہوں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو. مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا، دیکھا فرماتا من یقدر علی ذلک یا ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے کس میں یہ قدرت ہے؟ دیکھنا کون کون کتنی بیداری میں بیٹھا ہے. دیکھا فرماتا ہے من یقدر علی ذلک یا ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے اس پہ قدرت کس کی ہے؟ مرد کو عورت کرے. حسن نے یہ نہیں کہا عورت ہو جائے. دیکھا فرماتے ہیں ما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، عورت ہو کے مردوں میں بیٹھتے ہوئے تجھے بالکل شرم نہیں آئی بے شرم؟ اور جاگنا یہ جو کھڑا ہوا تھا نا اب یہ دوڑی. حسن دے کے فرماتے روک اپنی پوری سزا سن کے جا. قد سارت عیالو کے رجلن، میں نے تیری بیوی کو برد کر دیا ہے. تخت والا جو بیٹھا تھا نا، تخت وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا، تو کہا حسن میرے دربار میں مجھے تو نے جوتے مارے، میں چپ رہا، میں چپ رہا، برداشت کی، لیکن اب میں تجھے کہنے لگا ہوں اس بندے کو معاف کر دے. فرقہ دے کے فرماتا نہیں اسے معاف نہیں کروں گا حتی تلد من بطنہا ولدن خنسا، جب تک اسی کے بطن سے ایک مخنث پیدا نہ ہو جائے. حسن بچہ پیدا کر دے، بچی پیدا کر دے، یہ مخنث ہی کیوں؟ فرمایا شام کے بازاروں میں اشتہار ہو جو حسن کو بھونکے یوں ہی بے نسلہ مرا کرتا ہے. اور دیکھے گا حسن حسن معاف کر ورنہ قتل کرا دوں گا. سرکار دے کے فرماتا میری بات پوری سن، توجہ، اب یہ سننے والی بات ہے، میری بات پوری سن. مولا سنائیے. سرکار دے کے فرماتا تو نہیں جانتا محمد و ضمیری علی امیری. تعارف کرائے خدا کائنات بند ہے کوزے میں. فرماتے محمد ضمیری علی وزی علی امیری
حسین و وزیری جبرائیل و فقیری والعرش و سریری محمد ضمیری علی امیری علی امیری حسین و وزیری جبرائیل و فقیری والعرش و سریری حل تسکت ام اکل کثیری. فرماتے ہیں محمد میرا ضمیر ہے، محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے. کوئی پوچھے نا کہ حسن کیا ہے، بس یہی کہہ دینا جس کا وزیر حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں. علم لغت اگر کوئی جانتا ہے نا، علم لغت عربی، تو اس کا قانون ہے یہ اس میں مصغر ہے حسین حسن سے، جیسے بریر بریر سے، جیسے زہیر ظہیر سے. جی ظہیر کا اس میں مصغر زہیر، بریر کا بریر، سلیم کا سلیم، سلمان کا سلیمان، ایسے ہی حسن کا حسین. اب حسین ترجمہ یہی ہو سکتا ہے. اگر کوئی پوچھے نا حسین کا معنی کیا ہے، تو یہ کر دیا کرو چھوٹا حسن، اور حسن کا معنی ہے بڑا حسین. کہنے کے فرماتے حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرا فقیر ہے، عرش میرا بستر ہے. عرش والے سے مدد مانگا کرو. عرش میرا، اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں، 5 جملے کہے تھے، 5 سے زیادہ نہیں جاؤں گا. عرش میرا، دو بندے آپس سے لڑ پے، گل سمجھ جائے لے آ جائے کیونکہ پھر ترجمے کا لطف آئے گا. ایک بندہ آپس لڑ پے نا، جی پنجابی بول رہے ہوں، تو ایک بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے، منہ نہ لگنا چاہتا ہے، شریف آدمی ہوتے آتا ہے چل یار چل کام کر اپنا. یہی انج ہی ہوں پنجابی. کوئی بی بی کسی بندے لڑن لگے، عادت ہے وے نا بیبیاں بندیاں دے منہ لگدیاں نے، تو جے کوئی بی بی آوے تو بندہ شریف ہوئے، کی آکھے گا پنجابی چ انہوں؟ چل نہیں، چل بی بی چل، چل نہیں، یہی کہے گا نا. یوں تصور کر لو اگر کوئی عربی عورت کسی عربی مرد سے لڑنے آئے تو اسے عربی میں وہ اسے پتہ کیا کہے گا؟ سیری. لطف لینا آخری بندے تک. کیا کہے گا اسے عربی میں؟ اس کا معنی یہی تمہاری پنجابی والا بنتا ہے، چل نہیں. جے بندے ہون بھی نہ سمجھے تو پھر مینوں دکھ لگنا کہ بھی گل میں ایڈی سوکھی کیتی ہے، اس تو سوکھی اور تو نہیں نہ ہو سکتی. سیری کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ چل نہیں. اب میں سیری کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں سیری کو سیری رکھوں گا، ترجمے پہ آپ نے خود پہنچنا ہے. سیری کا پنجابی بنتا ہے چل نہیں. جب مولا نے مرد کو عورت کیا نا، دربار والا وہ شام کا حاکم جو بیٹھا دے کے فرماتے حسن قتل کرا دوں گا ورنہ اسے فوراً معاف کر. حسن دے کے فرماتے حل تسکت ام اقول لک سیری، چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی کہوں سیری. سلامت رہے. بس ہو گیا میرے حصے کا جشن. جس جملے کی فرمائش ہے وہ سنو، میرا بیان تمام. حسن دے کے فرماتے امیر شام، جو اصل بات ہے نا وہ اب میں کرتا ہوں. تو ہماری ہم سری نہیں کر سکتا. کیوں؟ تجھ میں اور ہم میں فرق ہے. کیا فرق ہے حسن؟ دے کے فرماتے ہیں یہی بڑا فرق ہے. سرکار دے کے فرماتے ہیں انی ابین احوال ام فاطمہ الزہراء الی جدتی حوا وراء ان امام الناس ولو تقدر ان تبین فی اذنی. حسن دے کے فرماتے ہیں امیر شام، میں اپنی ماں زہرا سے لے کر حوا تک کا کردار دربار میں بتاتا ہوں، تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. ختم ہو گئی بات. سخی و لسکیا کو حسن کہتے ہیں. جمعے کا دن میں چھوڑنے لگا ہوں. دسترخوان بڑا مشہور ہے نا مولا حسن کا، مہمان نوازی. جمعے کا دن ہے، کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے علی نے کوفہ کے منبر پہ ہیں، اور اتفاق سے اس دن جمعے والے دن 18 ذی الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین.
وبه نستعين وهو خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الاحد المتعال صلوات على عباده المختار الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون. درود بر محمد و اہل بیت محمد. اجتماعی طور پہ جہاں تک آواز آ رہی ہے سب مل کے مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے اجتماعی طور پہ درود پاک کی تلاوت فرمانا. فرمان ہو رہا ہے سورہ مبارکہ صف میں، سورہ صف، اور یقیناً یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے تقریباً اکثر احباب کو یاد ہوگی، جسے یاد نہیں ہوگی اس نے سنی ضرور ہوگی، اور کہیں یہ آیت تلاوت نہ بھی کی جائے تو ختم درود وغیرہ میں جو ختم وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ ضرور آیت پڑھی جاتی ہے. فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. میرے حبیب تسبیح کے لائق ہے تیرا رب. اور تسبیح لائق ہی اسی کے لیے ہے جو کم از کم محمد کا رب ہو. سمجھ میں آیا ہم لوگ؟ جی بڑی نوازش. سبحانہ، بڑی نوازش. سبحانہ ربکا، تسبیح کے لائق ہے کون؟ تیرا رب. ترجمہ جو آگے غلط کیا جاتا ہے میں اس کی اصلاح کا. ترجمہ کیا جاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرے رب کی تسبیح. کون؟ جو عزت والا ہے. حالانکہ یہ ترجمہ ہی نہیں. اگر آیت ہوتی نا سبحان ربک والعزت عما یصفون تو یہ ترجمہ ہوتا. لفظ ہے سبحان ربک رب العزت، جیسے وہ تیرا رب ہے ویسے ہی عزت کا رب ہے. سمجھ میں آئی؟ جی درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے، صحیح، کوئی عطف نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے عزت اور محمد بلا فصل ہیں. بس اب آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے، آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے گی تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کروں گا. تسبیح کے لائق ہے حبیب کون؟ رب کا، تیرا رب، رب العزت، اور عزت کا رب. جیسے محمد مخلوق ویسے عزت مخلوق. محمد اور عزت بلا فصل ہیں. اگلا حصہ وہ اس سے بھی عجیب ہے، اما یصفون. اور میرے حبیب یہ کائنات کے واصف جو مل کے اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں نا، اما یصفون، تیرا پروردگار ان سے بہت بلند ہے. خیر سن لیں، یہ جو واصف مل کے اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں، تیرا رب ان سے بہت بلند ہے. کائنات مل کے یہی کہتی ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے. یہی کچھ کہتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے میں اس سے بہت بلند ہوں. نہیں، تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. تو عزیزو، محمد کا رب، عزت کا رب. یہ عزت کیا ہے؟ بس یہی سمجھ لو، میں بات شروع کر دوں گا. تمہید کے لیے یہی بات ہے. اتنا سن لیں، سورہ انبیاء میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہے عزت مومنین کے لیے ہے، عزت اس کے اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور منافقوں تو عزت کا علم ہی نہیں رکھتے. پھر سن لیں، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا یعلمون، منافق کو عزت کا علم ہی نہیں. اس کا مطلب ہے عزت ایمان و نفاق کی سرحد کا نام ہے. سلامت رہیں. یہ اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے، مومنین کے لیے ہے. کیا عزت؟ دنیا کے ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ میں عزت دار ہوں. تاجدار سے فقیر تک، شہنشاہ سے گداگر تک، ہر بندے کا دعویٰ ہے عزت دار میں ہوں. اس کا معنی بندہ کہ میں عزت رکھتا ہوں. دار ظرفیت کے لیے ہے، فارسی کا لفظ ہے ظرفیت میں، یعنی میں عزت رکھتا ہوں. امام کلونی والوں
سید و غیر سید و ارد و گرد سے آئے ہوئے مومنین، بس پہلا تحفہ عرض کرنے لگا ہوں. عزت کیا ہے؟ شام کا دربار ہے، دربار کے تخت پہ تخت والا بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے مشاوروں سے مشاورت کی. اس نے کہا کہ کوئی ایسا بہانہ بناؤ، ایسی کوئی ترکیب بتاؤ کہ میں علی کے دستار حقیقی کے وارث حق کو اپنے دربار میں بلا کے عزت سے محروم کر دوں. میں نے سرکار ہی پڑھنا ہے، لیکن جو پڑھ چکا ہوں اس میں سے نہیں پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ میں جو پہلے پڑھ چکا ہوں وہی آج پہ ایک جملے کی بار بار فرمائش ہے، وہ میں دہرا دوں گا، صرف وہ بار بار مومنین کی فرمائش ہے. بس یوں سمجھو، اس نے دعوت دی مولا حسن کو. مولا حسن گھر سے نکلے، خاموشی اتنی دیر ہی مجھے چاہیے تھی، اس سے آگے خاموشی نہیں، اور زمین کی تنابیں ٹوٹنی چاہیے. مولا حسن گھر سے چلے. اس نے دربان سے کہا جب حسن آئے نا، پردے نہیں ہٹانے، اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا توہین ہوگی. بس حسن چلتے چلتے دربار کے دروازے پہ پہنچے. اللہ جانے مشیت کیا تھی، ہوا کا ایک جھونکا چلا، ایک پردہ ادھر اڑا، ایک پردہ ادھر اڑا. سلامت رہیں، سلامت رہیں. جی اگلے جملے پہ میرا ساتھ دینا. صحیح. جیسے پردے اڑے، سرکار حسن چلتے چلتے تخت والے کے قریب آئے. تخت والے کا رنگ پیلا ہے، آنکھیں ماتھے پہ آ گئی ہیں، پسینے پسینہ ہے، کانپ رہا ہے. سرکار حسن دے کے فرماتے یا امیر الشام اما تعلم نحن عزت اللہ و کبریاہ. اے شام کے کتے، تو نہیں جانتا حسن نام نہیں، حسن اللہ کی عزت کا نام ہے. سلامت رہے. آج نہیں، بڑی نوازش، بڑی نوازش چوری صاحب، بڑی نوازش. سرکار فرماتے اما تعلم نحن عزت اللہ و کبریاہ. تو نہیں جانتا ہم 14 کے 14 اللہ کی عزت ہے. کسی کی جرت کیا ہے کہ اللہ کی آبرو کو بے آبرو کر کے دکھائے؟ نہیں، امامیہ کالونی والوں ہاتھ اٹھے ہیں، پھر تائید بھی چاہوں گا. حسن ہے اللہ کی عزت. اگر زندگی میں حسن کچھ کر نہ سکے، عزت نہیں رہتی. پھر آج کے بعد سوچ کے کہنا کہ حسن یہ نہیں کر سکتا. اگر حسن نہ کر سکے، حسن کی توحید نہیں، توہین نہیں، توحید بے آبرو ہو جائے گی. نحن عزت اللہ و کبریاہ. ہم 14 کیا ہیں؟ اللہ کی. ہم ہیں اللہ کی، ہم ہیں اللہ کی. صرف عزت نہیں، اس منبر کے تقدس کی قسم، وَكِبْرِيَاؤُهُ. چل اب سب نہ بولنا، سب جس کی سمجھ میں صرف وہی بولے، باقی ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہنا. وَكِبْرِيَاؤُهُ. ہم اس کی عزت بھی ہیں، ہم اس کی کبریائی بھی ہیں. جی ہم اس کی کبریائی بھی ہیں. تو پھر آج کے بعد اگر مؤذن کہے نا اللہ اکبر، تو معنی یہی بنے گا اللہ ہی 14 والا ہے. سلامت رہے. بڑی نوازش. ہم اللہ کی عزت بھی ہیں. بسم اللہ بابا جی. ہم اللہ کی عزت بھی ہیں، اس کی عزت بھی ہم، اس کی بڑائی بھی ہم، وہ پہچانا بھی ہم سے جاتا ہے. سرکار دے کے فرماتے خدا کے لیے جاگنا. یہ تو ہے حسن. ایک دن سجدے میں نا حسن کے بابا ایک دعا مانگ رہے تھے. اللہم لو کنی وجودن ولو لست لکن وجود ظہورک. علی مسکرا کے کہتے ہیں پالنے والے، علی مانتا ہے اگر تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا. تو بھی تو مان، علی نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا. جی اگر علی نہ ہوتا، سلامت ہے، اگر علی نہ ہوتا
تجھے ظہور نہ ملتا، وہ وجود کا مالک، علی ظہور کا مالک. یہی تو حسن کہہ رہے ہیں. سرکار دے کے فرماتے تجھے نہیں پتا ہم سے ہی وہ معزز ہے. ایسے بڑی بات نہیں ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو. ہم سے وہ معزز، اس سے ہم معزز. دربار والا دے کے کہتا ہے اچھا حسن ذرا بیٹھو دائیں جانب. حسن کرسی کی دائیں جانب بیٹھے. وہ آپ نے سنا ہے نا اس نے وہ تھال دیا تھا جواہرات کا. بات یہاں تک سنی ہوئی ہے نا آپ نے. تھال دیا تھا، مولا نے وہ قبول کر لیا تھا. وہ ایک موچی جوتی لے کے آیا تھا، یہ بھی یاد ہے. اگلی بات سنانے لگا ہوں. یہ سنی ہوئی ہے، میں اسے چھیڑتا ہی نہیں. باخدا بشارہ شاہ جی بسم اللہ. جب میں نے پڑھا باخدا مجھے میرے تو 14 کے 14 طبق روشن ہو گئے. مجھے نہیں پتا میرے مجمع کی صورتحال کیا ہوگی. موچی جوتی لایا نا مولا نے، پہلے تو وہ جواہر اٹھا کے موچی کو دیے. یہ جوتی کی اجرت ہے. ابن عبدہ رب ایک عاشق بیٹھا تھا حسن مولا کا. مولا نے ایک دفعہ نالین پہنی اتار کے اسے دے دی. خدا کے لیے امامیہ کالونی والا اس بات کو سوچنا بعد میں صحیح. حسن نے جس جوتی کی اجرت کوئی دے وہ جوتی بھی پہننا گوارا نہیں کی. سلامت رہے. اس موچی نے دربار میں کھڑے ہو کے جب مولا کی سخاوت دیکھی تو مولا کی نعت پڑھی. لمبی جوڑی نہیں، ایک جملہ اس کی نعت کا سن لو. ایڈے سوکھا آج نہیں چھڑنا میں تین بانا ہے. بھائی ہیں میرے اور میں نے آج ان کی منت کی اور ان کی مہربانی ہے میری منت مانی. فخر ہوتا ہے نا بھائیوں پہ. نعت سننے پہ دل ہے. ایک یا دو جملے وہ دے کے کہتے ہیں ما مثلا کا یبنو ابی تراب. یہ واقعہ سنا ہوا نا آپ نے. میں اس کی اگلی بات آپ کو سنانے لگا. ما مثلا کا یبنو ابی تراب یا قائم مقام علی ابن ابی طالب. اس سے بڑی بات ہے نہیں. امامیہ کالونی والوں لکھنا لوہے دل پہ. وہ دیکھ کے کہتے تیری مثال کون ہو سکتا ہے، تو علی کا قائم مقام ہے حسن. جو سمجھ نہیں آئی وہ خادم سمجھائے گا. مجھے پتا تھا پریشانی ہونی ہے. پھر سن لو. تیری مثل کون ہے کہ تو قائم مقام ہے، حالانکہ علی کائنات میں قائم مقام جلی ہے. یوں سن لو. حسن نے دربار والے کو مخاطب کیا. دیکھے فرماتے ہیں دربار والے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تعارف سن لینا. فرماتے ان الذی صلی صلاۃ الجنازۃ امیر المومنین. اور یہ جملے اس سے پہلے میں نے کبھی ممبر پہ ہی نہیں پڑھے. فرماتے ان الذی صلی صلاۃ جنازۃ امیر المومنین. حسن دیکھ کے فرماتے ہیں اے شام والے میرا مقابلہ کرے گا، میں علی کی نماز جنازہ کا امام ہوں. پھر سن لو. میں علی کی اللہ. حالانکہ علی وہ ہیں نبی دنیا سے گئے ہیں نا. علی نے نبی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. شیعہ سنی روایت ہیں. سب کو کہا تھا کہ توفو لسیدی و مولائی وصلو علیہ وآلہ. سرکار نے دیکھ کے فرمایا تھا کسی کی جرت ہی نہیں کوئی اس کا جنازہ پڑھے، بس اس کا طواف کرتے جاؤ اور درود پڑھتے جاؤ. حسن علی کی نماز جنازہ کے امام. دیکھ کے کہتے ہیں حسن یہ تم ہاشمی جو ہو ماں پہ بڑا فخر کرتے ہو. سن لو. تم اپنے آپ کو فاطمی بڑی فخر سے کہلواتے ہو. یہ طنز کیا اس نے. حالانکہ دنیا تو باپ کے نام سے فخر کرتی ہے، تم ماں کے نام پہ فخر کیوں کرتے ہو؟ تم اتنا نام علی فخر علی کے نام پہ نہیں کرتے جتنا فخر فاطمہ کے نام پہ کرتے ہو. جاگنا خدا کے لیے. سرکار دے کے فرماتے پہلی بات تو یہ ہے یہ تو نے توہین نبی کی ہے. کیونکہ اگر علی مفضول تھے تو نبی نے مفضول کو فاضلہ کا رشتہ دے دیا. توہین تو رسول کی ہے نا. جو جملہ حسن نے کہا ہے وہ سن لو اور کلیجے میں ٹھنڈک اتر جائے گی علی والوں کے. حسن دے کے فرماتا یا امیر شام اما تسمع
ان یوم القیامت یدعى الناس باسماء امہم ولکن یدعون وشیتنا ومحبین وموالنا باسماء آبائہم. سرکار دے کے فرماتے ہیں امیر شام، ایک روایت ہے پہلے سن لو کہ قیامت کے دن ہر بندہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. بڑی مشہور روایت ہے ہمارے بھائیوں کے ہاں، حسن مولا نے اس کی تقسیم کی ہے. سرکار دے کے فرماتے ہیں تو نے میرے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ قیامت کے دن دنیا کا ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، صرف میرے شیعہ ہی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے اٹھائے جائیں گے. میں آخری بندے تک امامیہ کالونی والوں ایک فیصلہ دینا چاہتا ہوں. حسن دے کے فرماتے لے ان قید ابوابہم، فرماتے اس لیے کائنات میں اگر کسی کی بلدیت مشکوک نہیں ہے وہ تو صرف میرے شیعہ ہی ہوا کرتا ہے. سلامت رہو، سلامت رہو. بسم اللہ بابا جی. ایک جملہ اگر ناراض نہ ہو تو میں سید آدھے کی فرمائش پوری کر دوں. بانی ہیں بشیر آچاری کے والد صاحب ہیں جی، لوری بھی میں سنا دوں گا انشاءاللہ، لیکن لوری اپنی قیمت پہ. بابا جی نے بار بار مجھے فرمائش کی، حکم دیا بانی ہیں جشن کے، انہوں نے کہا ابھی فضا کی شان میں بھی کچھ بتا دیجئے گا. بس فضا کی اس سے بڑی شان کوئی نہیں کہ حسن کو لوریاں دینے والی کا نام فضا ہے. ایک منٹ، سلمان نے ایک دن دستک دی تھی جناب پاک بی بی کے در پہ، فضا آئی تھی. فضا نے کہا بھائی سلمان ایک بات کہوں، سامنے سلمان ہے، ذہن میں رکھیں سلمان کا معیار کیا ہے. سلمان کہتا ہے کہیے فضا. کہا انی اولو من دخلت فی الجنت، سلمان میں وہ ہوں جو جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سلمان دیکھ کے کہتا ہے مجھ سے بھی؟ کہتا ہے تو کیا ہے سلمان، میں نبی سے بھی پہلے جاؤں گی. بابا جی بی بی فضا کی شان پہ کچھ کہنے لگا ہوں. سلمان تو کیا ہے، میں محمد مصطفیٰ سے پہلے جاؤں گی. علی سے بھی؟ کہا سلمان ہاں علی سے بھی پہلے، نبی کی بیٹی سے بھی پہلے، کہا بطول سے بھی پہلے. اب چہروں پہ پرچھائیاں نہیں بننی چاہیے امامیہ کالونی والوں، شک کی دراڑ نہیں آنی چاہیے ان کے فضائل میں. سلمان کانپتا ہوا ہے، سرکار بڑی سر چڑھ گئی ہے آپ کی فضا. کیا کہا سلمان؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں حسنین کی اماں سے بھی پہلے جاؤں گی. نبی کہتے سلمان اتنی سی بات ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. سلمان کا ہاتھ نبی نے پکڑا، در پہ آئے. بیٹی فضا، میں نے بڑی نوازش، سلامت رہیں، بڑی نوازش جی. آنسوؤں کا آنا ہی یہ معرفت کی نشانی ہے اور مقبولیت کی ہے. کم از کم سید اب ضرور ہاتھ کھلنے چاہیے سادات کے اور بیٹھنا نہیں زمین پہ. فضا بیٹی آپ نے یہ کہا؟ ہاں سرکار. سرکار دیکھا پھر آپ کے سامنے بھی. سلمان کہتا آپ نے دیکھا آپ کے سامنے بھی، اقرار کریے. سربان صبر کر، فضا سے جواب تو پوچھ. بیٹی فضا آپ جواب دے دیجئے نا سلمان کو. جاگنا خدا کے لیے. بھی فضا دیکھ کے کہتے ہیں بھیا سلمان بات اتنی سی ہے جس کے تو پہنچ نہیں سکا. فضا بتاؤ. کیا سرکار آپ نے نہیں فرمایا جنت میں سب سے پہلے آپ کی بیٹی سیدہ زہرا جائے گی؟ ہاں. سرکار کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں ناکا پہ بیٹھ کے. بی بی دیکھ کے کہتے ہیں بھائی سلمان اتنی سی بات ہے، بطول ہوگی ناکا پہ اور ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں ہوگی. سلامت رہے. پڑھ کے نعرہ لگاؤنا، اس نعرے کی آواز نہ جب اٹھاؤنا، اونچا بول کے دل کھول کے نعرہ یار سلامت رہو. صحیح بس فرمائش پوری. سید راضی میں آگے بڑھوں، دو جملے اور کہوں اور بھائی عمران کو ممبر دوں. صحیح. تو کہا ماں کے نام پہ فخر کرتے ہو. سرکار دے کے فرماتے ہیں امیر شام تجھے بتاؤں ہم کون ہیں. سرکار دے کے فرماتے ہیں امی عرفت عند الملائکۃ کالتسبیح وامکم عرفت بالشوم او المدائن او الاسواق. ترجمہ میں نے سارا نہیں کرنا، اشارے کر کے گزر جاؤں گا، اشاروں پہ ہی گزارا کر لینا. حسن دے کے فرماتے ہیں ہاں تجھ میں اور ہم میں فرق یہ ہے ہماری ماں فرشتوں میں تسبیح کے طور پہ مشہور ہے.
ہماری ماں مشہور ہے فرشتوں میں تسبیح کے طور پہ، اور تمہارے گھر والے مشہور ہیں بازاروں میں۔ سرکار عقیل کا نام سنا ہے؟ عقیل مولا کا، سرکار امیر ممکنات کے بھائی ہیں جناب عقیل۔ جناب عقیل بھی شام آئے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نہیں، سرکار عقیل آئے تھے شام۔ شام والے نے سرکار عقیل سے ایک بات کہی تھی، عقیل تم ہاشمی جوان جشیلے بڑے ہوتے ہو۔ امام کلونی والوں سمجھ جانا بات، تم ہاشمی جوان جشیلے بڑے ہوتے ہو۔ سرکار عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں یہی فرق ہے، ہاشمیوں کے جوان جشیلے ہوتے ہیں، بنو امیہ کی اس سے آگے نہیں تھا گنجائش۔ سلامت۔ 3 جملے گینے کے۔ جی اچھا 5 کر دینے، 5 جمع 2 7، تو میرے نام عدد بھی 7 ہے۔ علم جفر دا قانون ہے، دنیا کے جس بندے کے نام کے عدد 7 ہوں وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، بے وفا نہیں ہو سکتا۔ جی میرے اللہ توقع نہ رہے، یہ قانون ہے علم جفر کا۔ اگر کسی کو جفر پہ جاننے والے بیٹھے ہیں، سرکار عباس کے عدد کتنے ہیں بھلا؟ 70۔ دیکھیے عین کے 70 7 ہیں، عین کے 70، بے کے 2 الف کا 1، سین کے 60، یہ بنتے ہیں 133۔ 3 3 6 اور 1 7۔ وفا پہ قبضہ ہے عباس کا۔ جی اور اسی لیے آسمان 7 ہیں، زمینیں 7 ہیں۔ جی اور لغت کے حلقات 7 ہیں، اعضائے سجدہ 7 ہیں۔ آگے میں نے جانا نہیں، بس یوں سمجھ لو صحیح۔ سرکار دے کے فرماتے ہیں تو کیا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ بندے بیٹھے تھے وہ بڑے جوشیلے ہوئے، تیریں تلواریں۔ ایک بندہ دیکھ کے کہتا ہے دل تو کرتا ہے حسن تجھے قتل کر دوں۔ جاگنا خدا کے لیے، غیرت مندوں کے لیے بات ہے۔ حسن دل تو کرتا ہے تجھے قتل کر دوں۔ جشن کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں تو مجھ سے آ کے پوچھ لینا، میں صحیح ترجمہ کر دوں گا، ابھی اس پہ گزارا کرنا۔ حسن دل تو کرتا ہے تجھے قتل کر دوں۔ سرکار دے کے فرماتا ہے کیف تقتلنی لأن لم یقتلوا من جلس بفراش زوجتک۔ سرکار دے کے فرماتے ہیں مجھے قتل کیا کرے گا بے غیرت، تو نے تو اسے قتل نہیں کیا جسے رات اپنی زوجہ کے بستر پہ دے کے آیا۔ جی جی یہ غیرت کے امام ہیں۔ 10-12 بندے کھڑے ہوئے، دیکھے گھور گھور کے دیکھا حسن کو۔ جملہ بڑا نفیس ہے، میں آرام سے کہہ دیتا ہوں نفیس لوگوں کے لیے۔ جب وہ گھورنے لگے نا حسن کو، حسن دیکھ کے فرماتے ہیں اتخاف الاسد من الکلاب، اتخاف الاسد من کلاب۔ سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں تو کتوں کی بھونک سے شیر کو ڈرانا چاہتا ہے؟ اتخاف الاسد من الکلاب، تو کتوں کی بھونک سے شیر کو ڈرانا چاہتا ہے؟ من یلعب بالموت فی المہد امہات، تو اسے موت سے ڈراتا ہے جو ماؤں کی گود میں موت سے موت کا کھیل کھیلا کرتے ہوں۔ اور بس اسی پہ سمیٹنے لگا ہوں۔ لگا دے کے فرماتے ہیں دیکھو میں حسن مجبور نہیں، لو شئتو جعل عراق شامن والشام عراقا وذکر انسا والانس ذکرا وابدل الاجناف۔ سرکار دے کے فرماتے ہیں جانتے ہو میں حسن وہ ہوں چاہوں شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو۔ مجمع میں ایک بندہ بیٹھا تھا، دیکھ فرماتا من یقدر علی ذلک یا ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے کس میں یہ قدرت ہے؟ دیکھنا کون کون کتنی بیداری میں بیٹھا ہے۔ دیکھ فرماتے ہیں من یقدر علی ذلک یا ابن ابی تراب، ابو تراب کے بیٹے اس پہ قدرت کس کی ہے؟ مرد کو عورت کرے۔ حسن نے یہ نہیں کہا عورت ہو جائے، دیکھ فرماتے ہیں ما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، عورت ہو کے مردوں میں بیٹھتے ہوئے تجھے بالکل شرم نہیں آئی بے شرم؟ اور جاگنا، یہ جو کھڑا ہوا تھا نا اب یہ دوڑی
حسن دیکھ کے فرماتے رک اپنی پوری سزا سن کے جا، قد سارت عیالو کے رجلن، میں نے تیری بیوی کو برد کر دیا ہے۔ تخت والا جو بیٹھا تھا نا، تخت وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا حسن میرے دربار میں مجھے تو نے جوتے مارے، میں چپ رہا، میں چپ رہا، برداشت کی، لیکن اب میں تجھے کہنے لگا ہوں اس بندے کو معاف کر دے۔ فرقادے کے فرماتا نہیں اسے معاف نہیں کروں گا حتی تلد من بطنہا ولدن خنسا، جب تک اسی کے بطن سے ایک مخنث پیدا نہ ہو جائے۔ حسن بچہ پیدا کر دے، بچی پیدا کر دے، یہ مخنث ہی کیوں؟ فرمایا شام کے بازاروں میں اشتہار ہو جو حسن کو بھونکے یوں ہی بے نسلہ مرا کرتا ہے۔ اور دیکھے گا حسن حسن معاف کر ورنہ قتل کرا دوں گا۔ فرقادے کے فرماتا میری بات پوری سن، توجہ، اب یہ سننے والی بات ہے، میری بات پوری سن، مولا سنائیے۔ فرقادے کے فرماتا تو نہیں جانتا محمد ضمیری علی امیری، تعارف کرائے ماں خدا، کائنات بند ہے کوزے میں۔ فرماتے محمد ضمیری علی امیری حسین وزیری جبرائیل فقیری والعرش سریری۔ محمد ضمیری علی امیری حسین وزیری جبرائیل فقیری والعرش سریری حل تسکت ام اکل کثیری۔ فرماتے محمد میرا ضمیر ہے، محمد میرا ضمیر ہے، علی میرا امیر ہے، حسین میرا وزیر ہے۔ کوئی پوچھے نا کہ حسن کیا ہے، بس یہی کہہ دینا جس کا وزیر حسین ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ علم لغت اگر کوئی جانتا ہے نا، علم لغت عربی، تو اس کا قانون ہے، یہ اس میں مصغر ہے حسین حسن سے، جیسے بریر بریر سے، جیسے زہیر ظہیر سے۔ جی ظہیر کا اس میں مصغر زہیر، بریر کا بریر، سلیم کا سلیم، سلمان کا سلیمان، ایسے ہی حسن کا حسین۔ اب حسین ترجمہ یہی ہو سکتا ہے، اگر کوئی پوچھے نا حسین کا معنی کیا ہے تو یہ کر دیا کرو چھوٹا حسن، اور حسن کا معنی ہے بڑا حسین۔ کہنے کے فرماتے حسین میرا وزیر ہے، جبرائیل میرا فقیر ہے، عرش میرا بستر ہے، عرش والے سے مدد مانگا کرو۔ عرش میرا، اسی پہ چھوڑنے لگا ہوں، 5 جملے کہے تھے، 5 سے زیادہ نہیں جاؤں گا۔ عرش میرا، دو بندے آپس سے لڑ پہ گل سمجھ جائے لے آ جائے، کیونکہ پھر ترجمے کا لطف آئے گا۔ ایک بندہ آپس لڑ پہ نا، جی پنجابی بول رہے ہوں، تو ایک بندہ جان چھڑانا چاہتا ہے، منہ نہ لگنا چاہتا ہے، شریف آدمی ہوتے آدھا چل یار چل کام کر اپنا، یہی ہوں پنجابی۔ کوئی بی بی کسی بندے نال لڑن لگے، عادت ہے وے نا بیبیاں بندیاں دے منہ لگدیاں نے، تو جے کوئی بی بی آوے تو بندہ شریف ہوئے، کی آکھے گا پنجابی چونوں؟ چل نہیں، چل بی بی چل، چل نہیں، یہی کہے گا نا۔ یوں تصور کر لو اگر کوئی عربی عورت کسی عربی مرد سے لڑنے آئے تو اسے عربی میں وہ اسے پتہ کیا کہے گا؟ سیری، لطف لینا آخری بندے تک، کیا کہے گا اسے عربی میں؟ اس کا معنی یہی تمہاری پنجابی والا بنتا ہے، چل نہیں۔ جے بندے ہون بھی نہ سمجھے تو پھر مینوں دکھ لگنا کہ بھی گل میں ایڈی سوکھی کیتی، اس تو سوکھی اور تو نہیں نہ ہو سکتی۔ سیری کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ چل نہیں۔ اب میں سیری کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں سیری کو سیری رکھوں گا، ترجمے پہ آپ نے خود پہنچنا ہے۔ سیری کا پنجابی بنتا ہے چل نہیں۔ جب مولا نے مرد کو عورت کیا نا، دربار والا وہ شام کا حاکم جو بیٹھا دے کے فرماتے حسن قتل کرا دوں گا ورنہ اسے فوراً معاف کر۔ حسن دے کے فرماتے حل تسکو تما کو لک سیری، چپ ہوتا ہے یا تجھے بھی کہوں سیری؟ سلامت رہے، بس ہو گیا میرے حصے کا جشن۔ جس جملے کی فرمائش ہے وہ سنو، میرا بیان تمام۔ حسن دے کے فرماتے امیر شام، جو اصل بات ہے نا وہ اب میں کرتا ہوں، تو ہماری ہمسری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تجھ میں اور ہم میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے حسن؟
دیکھ کے فرماتے ہیں یہی بڑا فرق ہے. سرکار دیکھ کے فرماتے ہیں انی ابین احوال ام فاطمہ الزہراء الی جدتی حوا وراء ان امام الناس ولو تقدر ان تبین فی اذنی. حسن دیکھ کے فرماتے ہیں امیر شام میں اپنی ماں زہرا سے لے کر حوا تک کا کردار دربار میں بتاتا ہوں, تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا دے. ختم ہو گئی بات. سخی و لسکیا کو حسن کہتے ہیں. جمعے کا دن میں چھوڑنے لگا ہوں. دسترخوان بڑا مشہور ہے نا مولا حسن کا, مہمان نوازی. جمعے کا دن ہے, کائنات کو رزق تقسیم کرنے والے علی نے کوفہ کے ممبر پہ ہیں, اور اتفاق سے اس دن جمعے والے دن 18 ذی الحج آ گیا تھا, وہ غدیر والا دن. کہتے کہ فرماتا ہے کوفے والوں, جو غدیر والے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلائے اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس نے آدم سے خاتم تک تمام نبیوں کو کھانا کھلایا. مولا اتنی بڑی فضیلت. سرکار دے کے فرماتے ہیں ہاں یہی فضیلت ہے, اور اب میں تمہیں کہتا ہوں تم سارے میرے ساتھ اٹھو اور چلو آج حسن کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.